ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے لوگوں پہ اپنا فضل اپنا احسان فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسا بنا دیا کہ جو اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کروا کے گناہوں کو معاف کروا کے آج اپنے رب کے سامنے پیش ہو گئے. اللہ تیرے لیے تیرے دین کے لیے اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ تیرے نبی کے دین کے لیے اس کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ ہم نے اپنے آپ کو وقف کیا. اللہ ہم نے خود کو پیش کر دیا. گناہگار ہیں تو مہربان ہے. اللہ معاف فرما دے. معافی منگوا کے اپنے گناہوں کو معاف کروا کے آنے والے وہ سب خوش قسمت لوگ ہیں. اور جو لوگ اس سے محروم رہ گئے ان کی بد نصیبی یہ اس کا کچھ کہنا نہیں ہے. اللہ کرے ہم خوش نصیبوں میں ہوں بد نصیبوں میں نہ ہوں. اللہ وہ احکم الحاکمین سب کو معاف کرنے والا. اللہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اللہ آج تیری بارگاہ کے اندر اس کھلے میدان کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں تیری الوہیت کی گواہی دینے کے لیے تیری ربوبیت کو تسلیم کرتے ہوئے تیرے نبی کی جو ہے وہ رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اللہ تیرے تمام نبیوں کے اوپر ہمارا ایمان. اللہ مر کے زندہ کھڑے ہونے پہ ہمارا یقین. اللہ تیرے سامنے پیش ہونے پہ ہمارا ایمان. اللہ پیش ہو گئے اللہ جیسے آج پیش ہوئے تجھے رب مان کے تجھے خالق مان کے تجھے رازق مان کے تجھے اپنا الہ جان کے اللہ قیامت کے دن بھی دلوں کے اندر یہی بات رکھ دینا. اللہ قیامت کے اندر بھی دماغوں میں یہی معاملہ رکھ دینا کہ اپنے رب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اپنے خالق کے سامنے اپنے مالک کے سامنے. اللہ آج بھی اس دن کو ہم نہ بھولیں. اللہ اس دن بھی اپنی یاد سے غافل نہ کرنا. اللہ ہمیں اس ان میں سے نہ بنانا جن کو تیرا دیدار نصیب نہ ہو تیری پنڈلی کا دیدار نصیب نہ ہو تیرے عرش کا سایہ نصیب نہ ہو. اس لیے اللہ تیری الوہیت کی گواہی دیتے ہیں اللہ تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں اللہ تیرے نبی کی شہادت اس کو مانتے ہیں اللہ تسلیم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ ساتھ کہ ہم نکارہ ہیں
ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہماری اوقات کوئی نہیں، ہماری حقیقت کوئی نہیں، ہم وہی ہیں جو تو نے کہا مٹی سے پیدا کیے گئے، ہم وہی ہیں جو تو نے کہا پانی سے پیدا کیے گئے، ہم وہی ہیں جو تو نے کہا کہ ہم تیرے بندوں کے بندے ہیں اللہ، ہم تیرے غلاموں کے بندے ہیں اللہ، ہم تیری لونڈیوں کے بندے ہیں اللہ، تیرے خادم ہیں اللہ، تیرے غلام ہیں اللہ، ہماری پیشانیاں تیرے قبضے کے اندر ہیں، یہ سب اقرار کرتے ہوئے اللہ آج یہ اسرار کا نام لینے والے اللہ تیری الوہیت کی گواہی دینے والے صرف اس امید کے ساتھ تیرے پاس آئے ہیں تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا، تو معاف کر دیا کرتا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم انتہائی ضعیف المخلوق الحال ہیں اللہ، تیری رحمت کی امیدیں لے کے تو اسے معافی لینے آئے ہیں، تو اسے استغفار کروانے کے لیے آئے ہیں اللہ، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اللہ، معاف کر دے اللہ، مزدور بن کے آئے ہیں مزدوری عطا کر دے اللہ، خادم بن کے آئے ہیں اللہ، خدمت کا عوض دے دے اللہ، کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو تیری ذات اونچی، تیری صفات اونچی، تو اعلیٰ، تو عرفہ، تو بلند، تو عرش پہ مستوی اللہ، پھر بھی معاف کر دے، کچھ بھی نہیں لیکن تیری جنت کے امیدوار ہیں، تیری جہنم اللہ اس سے ڈرتے ہوئے تیرے پاس اس میدان کے اندر پہنچ چکے ہیں اللہ، ہم سب تیرے لونڈیوں کے بچے ہیں اور تجھ سے امید رکھتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے گا۔ رمضان اس کا مقصد بھی یہی، عیدیں ان کا مقصد بھی یہی، نمازیں ان کا مقصد بھی یہی، روزے ان کا مقصد بھی یہی، قیام اللیل اس کا مقصد بھی یہی، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے یہ سارے معاملے بندہ پیش کر کے خروا سجدا سبحوا بحمد ربہ گر جاتا ہے، سجدوں کے اندر تسبیحات کرتا ہے اور اس کی صفات بیان کرتا ہے، اس کی الوہیت کو بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ، تو عالموں کا رب، تو عالموں کا خالق، تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ، ہماری اوقات کوئی نہیں اللہ، تیری بلندیوں کا حساب کوئی نہیں اللہ، آگے ہیں اللہ، آگے ہیں تیرے پاس تیرے علاوہ کوئی جگہ نہیں جہاں ہم جائیں اللہ، تیرے وعدے حق اور سچ اللہ، ہماری کمزوریاں تیرے سامنے، یہ کمزوریاں تو نے پیدا کی اللہ، ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی خرابیاں ان کا اقرار کرتے ہوئے، تیری نعمتیں ان کا اظہار کرتے ہوئے اس میدان کے اندر اس امید کے ساتھ ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، تو ہمیں معاف کر دے گا اللہ، معاف کر دے، معاف کر دے اللہ، ہم تیرے نبی کے دین کی حفاظت نہیں کر سکے اللہ، ہم امت مسلمہ ہو کے ہم تیرے نبی کے دین کا احیاء نہیں کر سکے اللہ، ہم کمزور ہیں، تو قوی ہے اللہ، ہم غزہ کی حفاظت نہیں کر سکے اللہ، مسلمانوں کا خون یہ ارزاں ہو گیا اللہ، ہمیں معاف کر دے، لیکن پھر بھی تیرے بندے ہیں، او میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، جن کو میرا رب معاف کرتا ہے وہ اپنی زندگیاں، اپنے بچے، اپنے اولادیں وہ رب کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کہتا ہے میں نے تجھ سے تجارت کر لی، میں نے تجھ سے تیری جانیں خرید لی، تیرے مال خرید لیے، تیری اولادیں خرید لی، سب کچھ خرید لیا، کس کے بدلے میں نے تجھ سے تجارت کر لی، جنت کے بدلے میں، جنت کو نہ بھولنا، ابن جوزی فرمایا کرتے تھے وہ شخص بڑا بے وقوف ہے جس نے اپنے نفس کو، اپنی نفس کی خواہشات کو اس چیز کے بدلے میں بیچ دیا جس کی حیثیت رب کے سامنے کچھ نہیں، یعنی دنیا کے بدلے میں۔ او لوگوں، وہ کہا کرتے تھے لوگوں یہ نفس یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو قیمتی بنا لو، اللہ کی قسم اس کو جنت کے علاوہ کسی کم قیمت پہ مت بیچنا، مت بیچنا، مت بیچنا۔ جنت کیسے حاصل ہوگی؟ اس رب کی فرما برداری کر کے، اس نبی کے دین کو گھر گھر پہنچا کے، اس نبی کے دین کو اس کا احیاء کر کے، دنیا کے اوپر غلبہ محمد رسول اللہ کی دعوت کا، محمد رسول اللہ کے فرمان کا، محمد رسول اللہ کی شریعت کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت کھڑی کی تھی اس طرح کی جماعت بن کے وہ جنت اس کو حاصل کیا
جا سکتا ہے، اس جنت کو اگر حاصل کیا جا سکتا ہے تو خود کو مغلوب کر کے، اپنے نفس کو اپنا قیدی بنا کے، اپنی سواری بنا کے، اس کے اوپر سوار کر کے، اس کے اوپر سوار ہو کے تو جنت میں جا سکتے ہیں. ورنہ جنت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سستی نہیں بنائی. اللہ نے اپنا دیدار اتنا کم قیمت نہیں بنایا. اللہ نے اپنا دیدار وہ جو ہے وہ پلید لوگوں کے لیے، ناپاک لوگوں کے لیے نہیں رکھا. اللہ نے یہ سب کچھ اگر رکھا ہے تو طیب لوگوں کے لیے، پاک لوگوں کے لیے اللہ ہمیں پاک بنا دے. آمین. اور میرے بھائیوں، زندگیاں گزر گئی، رمضان گزر گیا، وقت گزرتا چلا گیا، کتنے کتنے سال، کتنے ماہ و ایام ہم نے گزار دیے. سوچنے کی، فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے حاصل کیا کیا. ہم نے حاصل کیا کیا. کیا ہم نے اپنے رب کے لیے، اس کے دین کے لیے کچھ کام کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی شخص کے قدم زمین کو چھوڑنے کا حکم نہیں دے گا، زمین اس کے قدموں کو نہیں چھوڑے گی جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے رہے. ان عمرہ ہی فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کس میں فنا کر دی. وان شباب ہی فیما ابلاہ، اور اس کے جوانی کے بارے میں کہ کس میں تو نے خرچ کر دی، کس میں تباہ و برباد کر دی. اور پھر فرمایا اس کے جو ہے وہ جوانی کے ساتھ وہ مال من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، وانفقہ، کہاں پہ خرچ کیا، یہ حلال سے کیا، حرام سے کیا، کس چیز سے کیا، اور پھر اس علم کے بارے میں اس کے اوپر عمل کتنا کیا. اور ذرا سوچیں آج امت مسلمہ، اس کی حالت، اس کی زبوں حالی، اس کی پریشانیاں، اس کے سارے کی ساری مفلسیاں، اس کی جو ہے وہ ذلت اور رسوائیاں، اس کا سبب کہیں میری جان تو نہیں، میری ذات تو نہیں. اللہ نے کہا تھا ظاہر الفساد فی البحر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. میرے گناہ تو نہیں، اللہ نے تو کہہ دیا تیرے گناہوں کی وجہ سے خشکیوں کے اندر بھی اور سمندروں کے اندر بھی وہاں پہ فساد پھیل گیا. تو ذرا تصور کریں، سوچ لیں، غزہ کے اندر وہ یتیم ہونے والا بچہ، غزہ کے اندر بہن بھائیوں سے جدا ہونے والا بچہ، غزہ کے اندر وہ بیوہ ہونے والی ہماری بہن، غزہ کے اندر وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا، اور پوری دنیا کے اندر بہنے والی یہ خون، کہیں یہ میرے بدعمالیوں کی وجہ سے تو نہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے استدراج تو عطا نہیں کر رہا، ڈیل تو نہیں مل رہی. کہیں ایسا نہ ہو میں پاکستان کے اندر، کوئٹہ کے اندر، تقویٰ کے نمازیوں میں اس بات کو لے کے دل کے اندر مجھ سے بہتر توحید کسی کی نہیں، مجھ سے بہتر دین کسی کا نہیں، مجھ سے بہتر اسلام کسی کا نہیں، مطمئن ہو کے بیٹھا ہوا ہوں، کل رب کے دربار میں پہنچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا، میرے اسلام کے لیے کیا کیا، تو نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین فرد ہونے کے لیے، اس کا بہترین فرد بننے کے لیے کیا کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے کے سارے معاملات ہوا منصورہ کی طرح ہواؤں میں اڑا کے رکھ دے. کبھی یہ احتساب کیا، کبھی اس بات کو سوچا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے امت مسلمہ یہ کہیں تباہ حال تو نہیں ہو چکی؟ میں مطمئن بیٹھا ہوں، میرے اوپر تو بمباری نہیں ہوئی، میں مطمئن بیٹھا ہوا ہوں، گولی مجھے تو نہیں لگی، میں مطمئن بیٹھا ہوں، بچے میرے تو یتیم نہیں ہوئے، میں مطمئن بیٹھا ہوا ہوں، بیوی میری تو بیوہ نہیں ہوئی. اسی اطمینان کے ساتھ رب کے سامنے پیش ہو جاؤں، اللہ کہے جاؤ تیرے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو جاؤں، اللہ کے نبی کے سامنے چلا جاؤں اور کہوں اللہ کے نبی آپ کا امتی ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے رب یہ وہ میرا بندہ ہے، یہ وہ میرا امتی ہے کہ جس کو میں نے بتلایا تھا، سمجھایا تھا، سکھایا تھا، تیرا دین پہنچایا تھا کہ یہ میرا دین، اس کو پھیلا کے رکھنا، یہ میرا دین،
یہ گھر گھر پہنچے گا. لا یترکاللہ بیت مادر ولا بارر، اللہ کوئی گھر نہیں چھوڑے گا، کوئی خیمہ نہیں چھوڑے گا، لیکن اس دین کو اللہ وہاں پہ پہنچا کے چھوڑے گا. لیکن یہ میرا امتی، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تیرے دین کو بھول گیا، تیرے قرآن کو چھوڑ دیا، اس سے نصیحتیں لینی چھوڑ دی، اس کے اوپر عمل کرنا اس نے دوسروں کے لیے سمجھ لیا. اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے بڑی باتیں کیا کرتا تھا، بڑے واز کیا کرتا تھا، بڑی باتیں سنا کیا کرتا تھا، بہت توحید کا داعی بنتا تھا، لیکن حال یہ تھا قرآن کو نہیں سنا، قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن پہ عمل نہیں کیا، دوسروں کو سناتا رہا. یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، رہنمائی نہ لی، نصیحت نہ لی، وصیت نہ حاصل کی، اور پھر حال یہ ہوا یا رب میری امت اس شخص کی وجہ سے تباہ ہوگی. کبھی سوچا دنیا کی معیشت، دنیا کا رزق، اولاد کا پالنا، بچوں کا پالنا، اس کے لیے تگدو، محنت، حرام، لوٹ کسوٹ، رشوتیں، خیانتیں، تجارتوں میں بددیانتیاں، بدعمالیاں، لوگوں کے سامنے وہ بدعہدیاں، یہ سب کرتا رہا، لیکن بھول گیا رب کے وعدے کو، رب کے دین کو، اسلام کو، شریعت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی نے امتی امتی کہہ رہے ہیں یا رب یا رب یا رب امتی امتی، کبھی میزان کے اوپر، کبھی حوض کوثر کے اوپر، کبھی جو ہے وہ نبی پل صراط کے اوپر، اس بات کو لے کے میرے رب میرے امتی میرے امتی میرے امتی. کیا میں وہ سبق بھول تو نہیں کیا؟ زندگی ختم تو نہیں کر لی؟ زندگی ختم تو نہیں ہو رہی؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں میرے حرام کی وجہ سے میں نے رمضان میں دعائیں تو بہت کی، لیکن میرے رب نے کہا کوئی قبولیت نہیں، کوئی قبولیت نہیں. تیرے حرام کی وجہ سے تو بیت اللہ میں بھی آ جائے، وہاں آ کے بھی دعائیں اگر تو کر دے، وہاں آ کے بھی کہے لبیک لبیک اللہم لبیک، پھر بھی رب کہے گا نہیں، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرے اعمال حرام کے، تیرے رگوں کے اندر دوڑتا ہوا خون حرام کا، تیرا پہناوا حرام کا. تو اللہ تیرا رب تیری کیا سنے؟ وہ کیا معاملہ کرے؟ کیسے سنے؟ کہیں ایسا معاملہ تو نہیں میرے ساتھ؟ غور کر لے ہم اس سے پہلے کہ ہمارا احتساب کیا جائے. حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے اپنے اپنے محاسبے کر لو کہ وہ رب تمہارا محاسبہ کرے. عزتیں ڈھونڈتے ہیں، مال ڈھونڈتے ہیں، رزق ڈھونڈتے ہیں، سب کچھ تلاش کرتے ہیں، لیکن رازق کو بھول جاتے ہیں. اس طرح اسلام نہیں آتا، اس طرح ذلت اور رسوائیاں آتی ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ قوت اور طاقت نہیں ملتی، اس طرح سے ذلت اور خواریاں ملا کرتی ہیں. میری بات یہ یاد رکھنا، وہ رب عطا کرتا ہے، لیکن کن کو؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت اللہ نے اس کے اوپر پیدا کیا، اللہ نے جوان کیا. وہ فطرت کیا تھی؟ اللہ کا دین، اس کا نفاذ، اس کا غلبہ، اپنے رب کی ربوبیت کو گھر گھر پہنچانا، اس کی الوہیت کو گھر گھر پہنچانا، اس کی پہچان کرنا کہ جس نے انبیاء رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، کس لیے؟ اس لیے کہ اپنے رب کو پہچان لو اور ذات کو پہچان لو جس کے قبضے قدرت کے اندر میری اور آپ کی جانیں ہیں، ہماری پیشانیاں اس کے قبضے میں ہیں. اس رب کو، اس خالق مالک کو پہچان لینا اللہ نے تو اس لیے پیدا کیا تھا. میں دنیا کا عالم اور فقیہ بن گیا، میں تجارتوں کا جو ہے وہ اس میں مالک بن گیا، میں نے اس دنیا کی اکانومی کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بڑے عروج اور بلندیاں حاصل کر لی. کہیں سائیکل میسر نہیں تھا، ابھی گاڑیاں بھی ہیں، گھر ایسے ہیں جیسے محلات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولادیں بھی عطا کر دی. بتلاؤ اس رب سے اور کیا چاہتے تھے؟ ساری نعمتیں تو مل گئی، نہیں ملا تو اسلام نہیں ملا، نہیں ملا تو دین نہیں ملا، نہیں ملا اطمینان قلب نہیں ملا. وہ ملنا تھا اپنے رب کی پہچان کر کے، کیونکہ ہر چیز کا مقصد ہی یہی کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ. اور میں دنیا کے لہو و لعب کے اندر مصروف رہا، میں اسی میں الجھا رہا کہ میں نے اپنا گھر کیسے اور بڑا کرنا ہے، میں اسی میں رہا ایک دکانوں سے 2 دکانیں کیسے بنانی ہے، میں اسی میں رہا کہ اپنے خزانوں کے اوپر وہ قبضہ جمائے بیٹھا رہوں، اللہ کے دین کے لیے جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کے لیے خرچ نہ کروں. میں اسی میں رہا کہ میں اپنے وراثتیں دینے کی بجائے ان کو کھا جاؤں.
تو کیا اللہ اپنے دین کا نفاذ کرے گا، غلبہ عطا کرے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخشش عطا کرے گا؟ فرمایا نہیں، اس طرح نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، تم نے سمجھا ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے، اتنا آسان ہے، کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملات اس سے بڑے سخت ہیں۔ جب تم پہنچو گے تو پھر معلوم ہوگا کیا کیا معاملے کیے، کتنے حقوق کھائے، کتنے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ عمر کم رہ گئی، عمر بہت کم رہ گئی، یقین مانے زندگی کا پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن کیا اللہ کے دین کے لیے ابھی بھی نہیں اٹھنا؟ کیا گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہونا؟ کیا ہم نے وہی روٹین کی زندگی اپنانی ہے، یا اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور اپنے رب سے معافیاں مانگنی ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا میں وہ نبی ہوں کہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا وہ میرے پاس ہوگا، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس جھنڈے کے نیچے نہ ہو۔ سارے انبیاء، سارے رسول، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا، اور اس کے اوپر فخر کوئی نہیں۔ وَبِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، اور میرے ہاتھ کے اندر حمد کا جھنڈا ہوگا اور اس کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے۔ فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا، آدم علیہ السلام وَمَا سِوَاهُمَا إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، لیکن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وہ نبی جو شرف محشر ہے، کیا ہماری شفاعت کیا وہ نبی کریں گے؟ کیا میرے اعمال اس کو ثابت کرتے ہیں؟ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت کے حالات انما اموالکم و اولادکم، یہ میرے مال میری اولادیں اس رب کے لیے ہیں؟ اور کیا میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ امن میں کوئی کردار ادا کر رہا ہوں؟ میں خون بہانے والے میں نہیں، بچانے والوں میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دیا تھا کہ لوگوں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ کے نبی قیامت کے دن کے لیے کہہ رہے ہیں لا فخر، میں یہاں پہ فخر کس بات پہ کرتا ہوں؟ دین پہ نہیں، رسالت پہ نہیں، توحید پہ نہیں، بلکہ اپنی ذاتوں پہ، اپنی جانوں پہ، اپنے کنبے قبیلے پہ رب کہتا ہے نہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میں تمہارے کنبے قبیلے سب کچھ یہ خاندان اس لیے بنائے تمہاری پہچان ہو جائے، رب کے نزدیک کون، اللہ کے نزدیک کون؟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے، اس رب سے ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، وہ سب سے زیادہ تمہارے رب کے قریب ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تقوی، اس کا حصول، اس کی کوشش، خون بہانا، امن کے لیے کردار ادا کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج بلوچستان کے حالات، پاکستان کے حالات، عالم اسلام کے حالات، سارے ہم دیکھیں یہ حالات کہاں پہ جا رہے ہیں۔ خون بہایا جا رہا ہے، بہانے والے کو نہیں پتا کس وجہ سے بہا رہا ہے، جس کا بہایا جا رہا ہے اس کو نہیں پتا میں قتل کیوں کیا جا رہا ہوں۔ اس میں اپنا کردار، یہ کردار کیسے ادا ہوگا؟ اللہ کی شریعت کو پکڑ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پکڑ کے، اس رسالت کی اتباع کرتے ہوئے، اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے، پھر ہی یہ جو ہے سارے کے سارے معاملات حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو زندگیاں نکارہ بچی ہوئی ہیں اللہ ان کو کارآمد بنا دے، ہم بھی اللہ کے دین کے لیے کچھ کام کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ
وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم إنا نحن اللهم أنت القوي ونحن ضعفاء اللهم أنت القوي ونحن ضعفاء نشكو عليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ اللہ ہمیں معاف فرما اللہ ہمارے اوپر رحم فرما اللہ تیرے خادم ہیں بندے ہیں اللہ جہاں حاضر ہو گئے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما اللہ ہماری جو جتنی عبادات ہیں ان کو قبول فرما اللہ یہ بندے تیرے سامنے پیش ہوئے ہیں کہ تو ان کو معاف فرما اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا کربا الا نفستا ولا دینا الا قضیتا اللہم ارحمنا اللہم انمیتا اللہم رحمہ اللهم اعز الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك اللهم انت قيم السماوات والارض ومن فيهن اللهم انت قيم السماوات والارض ومن فيهن اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن اللهم لك ملك السماوات والارض اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق اللهم لك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد رسول الله حق والجنة حق والنار حق اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ما أعلنت وما أسررت اللهم اغفر لنا ما أعلنت وما أسررت وما قدمت وما أخرت اللهم اغفر لنا اللهم أنت الغفور الرحيم اللهم ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر لنا اللهم أنت الغفور الرحيم فاغفر لنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك لا يغادر أحدا اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك لا شفاءك إلا شفاءك اللہ معاف کر دے اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما دے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ جو پریشان ہیں ان کو پریشانیاں دور فرما دے اللہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نقصان ہو گیا اللہ اس کو پورا فرما دے اللہ جس کے نقصانات ہیں پورا فرما دے اللہ فوت ہونے والے ان کے اوپر رحم فرما دے اللہ جو زندہ ہیں ان کو اپنے دین کے لیے چن لے اللہ اپنے دین کے غلبہ کے لیے اللہ ان کو چن لے اللہ دین کا کام لے لے اللہ امن عطا فرما دے اللہ فلسطین میں امن عطا فرما اللہ غزہ میں امن عطا فرما اللہ کوئٹہ میں امن
نصیب فرما اللہ بلوچستان میں امن نصیب فرما اللہ الف بین قلوبہم تیرا وعدہ ہے تیرا وعدہ حق اور سچ ہے اللہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر محبت عطا فرما دے اللہ امت محمد بننے کی توفیق عطا فرما دے اللہ نبی کے سامنے ذلت اور رسوائیاں نہ دینا اللہ اپنے سامنے قیامت کے دن ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرنا اللہ اپنا دیدار نصیب کر دینا اللہ جنت کا اپنے ہاتھوں سے اللہ مہمان نوازی کر دینا اللہ تیرا وعدہ ہے ہمیں جنت الفردوس عطا کر دینا اللہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے اللہ تیرے لیے حیثیت کوئی نہیں اللہ اگر ہماری تقدیروں کے اندر تو نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بدبخت ہیں ہم بد نصیب ہیں ہماری زندگیوں کے اندر اللہ اگر تو نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہم وہ جہنم والے ہیں تو اللہ تیرے لیے تو مشکل نہیں اللہ ہمیں وہ جنت والوں میں کر دے اللہ ہماری تقدیروں کو بدل دے اللہ ہماری تقدیروں کو بدل دے اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما اللہ ہمارے اوپر رحم فرما اللہ ہمارے جو والدین فوت ہو گئے ہیں جو مائیں فوت ہو گئی ہیں جو باپ فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو مغفرت کر دے اللہ ان کو جنت و فردوس نصیب کر دے اللہ جو بچے فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دے دے اللہ ہم سب کے لیے اپنی یہ دعائیں قبول فرما لے اللہ باپوں کو جنت دے ماؤں کو جنت دے جو دنیا کے اندر موجود ہیں ان کی خدمت کی توفیق دے دے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ایسے وہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ پھر تو بھی ہم سے راضی ہو جائے اللہ ان کی خدمت کر کے ہم جنت حاصل کر لیں اللہ ان کی خدمت کر کے ہم جنت کے حقدار بن جائیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اللہ سارے مسلمانوں کو اتحاد نصیب کر اللہ محبتیں دے دے اللہ وہ تیرے نبی نے جو دین کا احیاء کرنا تھا اللہ اس کی توفیق عطا فرما اللہ وہ عجم کا مالک پھر سے مسلمانوں کو بنا دے اللہ وہ خلافت جن کا تو نے وعدہ کیا تھا اللہ تو ہمیں بھی عطا کر دے اللہ مسلمانوں کو عطا کر دے اللہ ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں لیکن میرے رب تو عزتیں دینے والا ہے اللہ تیرے دین بھی عزتیں دیتا ہے اللہ تو بھی عزت دیتا ہے اللہ تیرے لیے تو عزتیں ہی سجدی ہیں اللہ تیرے دین کا احیاء ہی جو ہے وہ دنیا میں سجدہ ہے اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خواہش کیا کرتے تھے کہ میں تیرے دین کو گھر گھر پہنچا دوں یا رب تیری بھی خواہش ہے اے میرے اللہ تو بھی چاہتا ہے اے اللہ تیری توحید یہ ہم ہر گھر میں پہنچا دیں اپنی جان سے اپنی مال سے اللہ لے لے یہ جانے اللہ اوقات کیا اللہ حیثیت کیا اللہ جانوں میں سے بھی قبول کر لے اولادوں سے بھی قبول کر لے اللہ مالوں سے بھی قبول کر لے اور توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الغفور الرحيم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين صلی اللہ علیہ وسلم